کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی تحریک ہو، اسے کامیاب کروانے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک مالی قوت، ایک افرادی قوت۔ اس تنظیم کے پاس لوگ ہونے چاہیے، اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے۔ جس کے پاس لوگ نہ ہو بات ان کی بھی کوئی نہیں سنتا، جس کے پاس دولت نہ ہو بات ان کی بھی نہیں پھیلتی۔ اسلام ایک عالمگیر تحریک کا نام ہے۔ مولوی سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کہ اس پہ لوگ کس نے دیے ہیں اور اس پہ دولت کس نے دی ہے۔ بسم اللہ۔ مارچ کا مہینہ ہے، بسم اللہ بابا، 23 مارچ کو ہمارے ملک پاکستان میں ایک دن منایا جاتا ہے، یوم قرارداد پاکستان۔ اس میں سارا دن پاکستان ٹیلی ویژن پہ جتنے بھی میڈیا کے چینلز ہیں وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ پاکستان جب بننا تھا اس میں محنت لگی محمد علی جناح کی، خواب تھا اقبال کا، دولت تھی راجہ صاحب محمود آباد۔ جس طریقے سے تو نے پاکستان کا فلسفہ لوگوں کو سنایا، ہمیں بتا کہ اسلام جب پھیلا اس میں محنت کس کی تھی، اس میں پیسہ کس کا تھا؟ بس ان ہستیوں کو چھپانے کے لیے مولوی نے ایک کہانی شروع کر دی کہ سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری تھی نہ بستر تھا۔ جب تک یہ نعتیں پڑھی جاتی رہیں لوگ خاموش ہو کے یہ نعتیں سنیں گے، انہوں نے پتہ چلے گا کہ نبی تو غریب تھے، اسلام تو دولت سے نہیں پھیلا۔ ہمیں تیرے اندر کی چالاکی کا پتہ ہے، تو نے اس لیے کہا نبی کے گھر میں کچھ نہ تھا۔ اگر تو کہتا کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ جو بول سکے وہ زحمت فرمایا۔ واجب الاحترام ہستیاں تشریف فرمائیں۔ بسم اللہ سرکار۔ مخدوم الملت میر کارواں جناب پیر بابا نزاکت شاہ جی دعا لینے کے لیے، بابا سید مظہر شرازی صاحب، میرے بھائی ملک علی رضا، بزرگ ذاکر ملک مرید صاحب، سارے مجھ سے سینئر ہیں۔ صرف اس لیے کہا کچھ نہ تھا، اگر کہتے کچھ تھا پھر بتانا پڑتا وہ کچھ کس کا تھا۔ وہ سیدوں کی ماں، وہ عرب کی عرب پتی بی بی، تاریخ عرب کہتی ہے جب نبی کے گھر آئی ہے خالی ہاتھ ہے۔ تو جو میری طرف کیجئے گا، میں بالکل آپ کی سوچوں سے کم وقت لوں گا۔ جب یہ نبی کے گھر آئی ہے پھر خالی ہاتھ نہیں آئی، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے، دولت کے ڈھیر لے کے آئی ہے، سونے کے انبار لے کے آئی ہے۔ مشتاق شاہ جی پڑھنے کے لیے نہیں آئے، سننے کے لیے آئے ہیں۔ دولت کے انبار لے کے آئی ہے، سونے کے ڈھیر لے کے آئی ہے، دولت کے انبار سونے کے ڈھیر لے کے یہ بی بی آئی ہے۔ اور طریقے کہتی ہیں جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی تو عرب کے گستاخ ننگی تلواریں لے کے نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اونچی آواز میں کہہ رہے تھے عبداللہ کے بیٹے ہم تجھے قتل کرنے آئے ہیں۔ پردے کے اندر بیٹھی سیدوں کی ماں نے کہا تھا مولا تو پریشان نہ ہونا، تیری جوتیوں کی قسم یہ جتنے تیرے دروازے میں بھونکنے آئے ہیں یہ سارے میرے قرضدار ہیں، یہ سارے میرے نمکخوار ہیں۔ بی بی نے آوازیں پہچان پہچان کے کہا تھا اور فلاں ابن فلاں بتا کہ تیرے باپ نے میرا اتنا قرضہ نہیں دینا، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میری نکرانی کا بیٹا نہیں ہے، اور فلاں کا بیٹا بتا کیا تو میرے مکروز کا بیٹا نہیں ہے۔ سب نے ہاتھ مانگا بی بی ہمیں نہیں پتا تھا کہ اندر تو بیٹھی ہے، اب بتا کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا تلواریں نیاموں میں واپس رکھو، ایک ہی طریقہ ہے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ جو بول سکتے سارے بولا، ہاتھ اٹھا کے بولا حیدری۔ بسم اللہ سے بسم اللہ، میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ۔ بسم اللہ سرکار، بسم اللہ آپ سرکار، قرضے معاف کرواتے جاؤ، محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ، قرضے معاف کرواتے جاؤ۔ بابا نزاکت شاہ جی کتنی ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، ہم نے آج تک نہیں پوچھا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کروانے کے چکر میں مسلمان ہیں۔ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے، یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے۔ ہم نے تم سے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ وہ بندے کون تھے جو قرضے معاف کر۔ ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان نہیں ہوا۔
سارے مولا مل گئے حیدری. ہر بندہ نبی کی محبت میں مسلمان ہوتا تو شاعر مشرق نہ کہتا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سیدوں کی ماں جس کی دولت کے صدقے میں توجہ میری پورے رکھیں گے اسلام امیر ہو گیا. عرب کی عرب پتی بی بی، بسم اللہ جی بسم اللہ سے، جس کے نوکروں کے شادی سننی ہے تو بابا درگام شاہ جی کا انتظار کریں گے. جی آپ جی بسم اللہ سرکار. میرے محمد کے کلمے پڑھتے جاؤ قرضے معاف کر. یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے. تاریخ عرب کہتی ہے یہ اتنی امیر تھی جس کے نوکروں کے خیموں کے رسے سونے کے ہوتے تھے، کنیزوں کی کمر کی بیٹیاں سونے کی ہوتی تھی. جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا آخری اونٹ مکے سے نکل رہا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہو رہا ہوتا تھا. یہ ہمارے نبی کی وہ بیوی ہے جس نے اسلام سے لیا نہیں، اسلام کو دیا ہے. شادیاں 9 11 یا 13 مانو، میں طالب علم ہونے کی حیثیت سے منبر پہ ثابت کر سکتا ہوں نبی کی ہر بیوی کا بیت المال سے وظیفہ مقرر تھا سوائے سیدوں کی ماں کے. اور یہی وجہ ہے، بہت میری جسارت ہے کہ میں اتنے بہترین علماء کرام کے سامنے یہ لفظ کہہ رہا ہوں. جناب سیدہ نے جب دربار خلافت میں خطبہ دیا تھا تو خطبہ میں ایک لفظ بی بی نے کہا تھا. جب میں نے بی بی کا مقدمہ پڑھا تو مجھے اس لفظ پہ اپنی جان سے زیادہ پیار آیا. شہزادی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا چل چھوڑ تو وراثت، چل چھوڑ تو میرے بابے کا حق، میں بطول تجھے کہہ رہی ہوں میری ماں کا قرضہ مجھے واپس کر. جو بندہ بول سکتا وہ بولے، جو حق سیدات سننے کے لیے. آج تک اسلام، بسم اللہ سے، میری ماں کا قرض مجھے واپس کر. فدق کی صورت میں آج تک مسلمان مقروض ہے سیدوں کا. خمس دینا تمہارا سید پہ احسان نہیں. آج تک جو بھی زمین دانا دے رہی ہے یہ سیدوں کا صدقہ ہے. سادات کا قرض ہے جو ہم کھا رہے ہیں. یہ بی بی نبی کے گھر آ گئی. اس شہزادی کی کہانی یہ ہے، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا نا جی، کیونکہ بہت وسیع تجارت تھی، اور جناب خدیجہ کے والد خویلد یہ بھی عرب کے امراء میں سے تھے، بہت امیر تھے. عربوں میں شعر و شاعری ہوتی تھی، یہ لڑائی بھی اشعار کی صورت میں کرتے تھے. علیہ بھائی جب یہ بی بی ہمارے نبی کے گھر آ گئی ہے تو قریش کی عورتیں بی بی کے گھر آئیں اور انہوں نے آ کے عربی میں ایک شعر پڑھا اور شعر میں تانا دیا بی بی کو. انہوں نے کہا خدیجہ باپ تیرا خویلد اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آ گئی ہے. بی بی کو تانا دیا کہ باپ تیرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، اور تو یتیم عبداللہ کے گھر کنیز بن کے آئی ہے. بی بی نے باپ کا رتبہ بھی کم نہیں ہونے دیا اور شوہر کی عزت بھی بتا دی. بی بی نے کہا باپ میرا اتنا امیر تھا کہ اس کے سر کا شملہ عرش کو چھوتا تھا، جس کی نکرانی بن کے آئی ہوں اس کے جوتے عرش کو چھوتے، اس کی نعلین عرش کو چھوتے. یہ بی بی ہمارے نبی. جب بی بی کا تجارت کا قافلہ گھر سے نکلتا تو عرب کے چور، اچکے، لٹیرے، ڈاکو، ڈکیت رستے میں کھڑے ہو کے بی بی کے تجارت کے سامان میں سے مال چوری کر لیتے. یہ عربوں کی تہذیب تھی، عرب کا کلچر تھا. رات کے چور دن کے چودھری ہوتے تھے. رات کو چوریاں کرنا، دن کو مطمئن ہو کے ڈیرے پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا. بی بی کا تجارت کا قافلہ آتا، یہ سامان چوری کر لیتے. ایک قافلہ لٹا، دوسرا قافلہ لٹا، تیسرا قافلہ لٹا. بار بار نوکر آ کے کہتے رہے کہ بی بی مکے کی گلیوں سے سامان چوری ہوتا ہے. چوتھے دن بابا مشتاق جی شریعت کی ملکہ نے حیا کا برقع سر پہ لیا
بابا عمران شاہ جی اپنے گھر سے نکلی، خراما خراما چلتی رک گئی آ کے ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ۔ آئے جھنگ کا گرد و نواح میرے سامنے ہے۔ عرب میں جب کسی کا چولہا بھی نہیں جلتا تھا، علی کے باپ کا ڈیرا اس وقت بھی چلتا تھا۔ عرب کے فیصلے سیدوں کے ڈیرے پہ ہوتے تھے۔ ڈیرے دار یہ خاندان تھا، مہمان ان کے دروازے سے بھوکا نہیں جاتا تھا، حاجیوں کو یہ کھانا کھلاتے تھے۔ حج کے دنوں میں سب سے بڑی سبیل انہی کے گھر میں لگتی تھی۔ سارا عرب جانتا تھا کہ آدھی رات کو بھی ان کے دروازے پہ دستک دو، کھانا بھی مل سکتا ہے، بستر بھی مل سکتا ہے۔ یہ میرے نبی کے خاندان کی تہذیب تھی۔ بی بی آ گئی حضرت ابو طالب کے ڈیرے کے دروازے پہ، سامنے مسند پہ بیٹھا تھا علی کا شریف ترین باپ۔ بی بی نے آ کے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھے، رکھ کے کہا ابو طالب میں ہوں خویلد کی بیٹی، باپ بھی میرا رئیس تھا میں بھی رئیس ہوں، باپ بھی تاجر تھا میں بھی تاجر ہوں، باپ بھی تجارت کرتا تھا میں بھی تجارت کرتی ہوں۔ مکے کی گلیوں سے تجارت کے قافلے یمن شام مصر کے لیے جاتے ہیں، مکے کی گلیوں سے میرا سامان چوری ہوتا ہے، میں آپ سے پناہ لینے کے لیے آئی ہوں۔ اتنا جملہ کہنا تھا، یہ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا، خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی جا، آج کے بعد تیرا سامان کوئی نہیں لوٹے گا، آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ میں نے لمحہ دیر نہیں کی، میں فوراً آپ کو نتیجے پہ لے کے آنا چاہتا ہوں، آج کے بعد تیرے قافلے کو کوئی نہیں دیکھے گا۔ بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے پیچھے ہٹنے لگی۔ بی بی خدیجہ کا نوکر آگے بڑھا، اس کا بی بی اس نے کہہ دیا ہے جا تو بھی رہی ہے، اس سے پوچھ تو صحیح، طریقہ تو پوچھ، یہ کرے گا کیا؟ محافظ بھیجے گا، رستہ تبدیل کروائے گا، رستے میں بندے کھڑے کرے گا، یہ کرے گا کیا؟ بی بی خدیجہ نے نوکر کے منہ پہ ہاتھ رکھا، شرم کر، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کیا کرتے، بڑے بڑے گھروں میں چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے۔ اس کا بی بی تو اتنی مطمئن ہو کے کیوں جا رہی ہے؟ بی بی نے کہا تجھے نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا۔ اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے، اس گھر کے بچے بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور اس گھر کا بڑا کہہ رہا کوئی نہیں لوٹے گا تو پھر کوئی بھی نہیں لوٹے گا۔ میں جس سادات سے دعا لینے کے لیے اگلا جملہ کہوں، بی بی خدیجہ مطمئن ہو کے گھر چلی گئی۔ حضرت ابو طالب نے اپنے نوکروں کو کہا ان سارے چودھریوں کو آج شام میرے ڈیرے پہ بلا۔ سارے اکٹھے ہو گئے، حضرت ابو طالب کے ڈیرے پہ آ گئے۔ سردار عرب رئیس مکہ علی اور محمد کے مشترکہ باپ اٹھ کے کھڑے ہوئے، ایک خطبہ دیا جسے خطبۃ القریش کہا جاتا ہے، قریش والوں کو دیا ہوا خطبہ۔ حضرت ابو طالب نے سب کو اپنے ڈیرے پہ بلایا۔ ڈیرے دار بندے کا اصول ہوتا ہے، یہ چور کو بھی ڈیرے پہ بلا کے سیدھا چور نہیں کہتا، نشانیاں ایسی بتاتا ہے، وہ خود شرمندہ ہو کے کہہ دیتا جی غلطی مجھے سے ہوئی ہے۔ جس نے زمانے کو تہذیب سکھائی تھی اس حضرت ابو طالب نے اپنے ڈیرے پہ سب کو بلایا، بلا کے حضرت ابو طالب نے کہا دیکھو قریش والو، آج خویلد کی بیٹی خدیجہ میرے گھر آئی تھی، اس نے شکایت کی ہے کہ مکے کی گلیوں سے اس کا سامان چوری ہوتا ہے، اور مکے والے تم ہو۔ لہٰذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ کون چوری کرتا ہے، میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہتا ہوں آئندہ سے قافلہ نہ لوٹنا۔ بابا جی یہ میں ہاتھ باندھ کے کہنے لگا ہوں، جتنے بھی ذاکرین واعظین ممبر پہ بیٹھے آخری بندے تک یہ جملہ میرا نہیں، جملہ ہے حضرت عمران کا، جس کا بیٹا بولے تو نہج البلاغہ بنے، وہ باپ کتنا فصیح و بلیغ ہوگا۔ حضرت ابو طالب کا جملہ میری پوری زندگی کی خطابت پلڑے پہ رکھی جائے، یہ جملہ پھر بھی وزنی ہے۔ حضرت ابو طالب کا میں تمہیں گھر بلا کے صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں ہے۔ عورت کے قافلے لوٹنا کوئی مردانگی نہیں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ وہ پردہ دار مستور ہے، تم اس کا سامان چوری کرو۔ بسم اللہ سرگاہ اتنا جملہ کہہ رہا تھا، یا ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ابو طالب تیرے مشورے کا شکریہ، لیکن پہلے یہ بتا کہ ہم کریں تو کریں کیا؟ عرب میں کاروبار کیا ہے؟ پتھر بیچیں؟ سوائے پہاڑوں کے یہاں پہ ہے کیا مکے میں؟ نہ صنعت نہ زراعت، چھوٹے چھوٹے ہمارے قبیلے ہیں، اتنے دور دور کے ملک ہیں تجارت کے لیے، اگر وہاں تک تجارت کے لیے جائیں تو جتنا رستے میں خرچہ ہے اسی میں تو ہمارا مال چلا جائے گا۔ اب میری قوم کے نوجوان سر اٹھانا، حضرت ابو طالب نے کہا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تمہارے پاس کرنے کے لیے کاروبار کوئی نہیں؟ علم معاشیات کا، علم اقتصادیات کا، علم اکاؤنٹس کا
سب سے پہلا قانون علی کے باپ نے بنایا تھا. آج تک دنیا کا اسلامک بینکنگ نظام ابو طالب کے بنائے قانون پہ چل رہا ہے. حضرت ابو طالب نے تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں کیا؟ تمہارے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں. جاؤ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں. جس کے گھر ایک اونٹ ہے ایک اونٹ لے آئے, جس کے گھر ایک گھوڑا ہے گھوڑا لے آئے, جس کے گھر ایک بکری ہے ایک بکری لے آئے, جس کے گھر کچھ بھی نہیں ایک مٹھ جو ہی لا کے خدیجہ کے تجارت کے ایک سامان میں رکھ دو. جب تجارت کا قافلہ واپس آئے, جس کا ایک اونٹ ہے 2 لے لینا, جس کے 2 اونٹ ہے 4 لے لینا. جتنا دو گے گھر بیٹھے اتنا منافع ملے گا. اب گئے گھروں میں جو تھا بابا جی اب مجھے معاف کر دیجئے گا, اب میں یہاں پہ جملہ چھپا نہیں سکتا. اب طریق نے یہاں پہ ڈنڈی ماری ہے, مورخ نے اسلامیات اور دینیات میں لکھا ہے فلاں بندہ اپنے گھر میں گیا, اس نے دیواروں پہ ہاتھ مارے, سوئی بھی نہ چھوڑی, سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا. اس نے اتنے اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیے, اس نے اتنے کنویں اللہ کی راہ میں دے دیے. قرآن منبر پہ لے کے آؤ, میں قرآن سر پہ رکھ کے طریق کا ضامن ہو کے اعلان کرنے کے لیے تیار ہوں. کسی نے بھی اللہ کی راہ میں نہیں دیا تھا, جس نے بھی دیا ڈبل کروانے کے چکر میں دیا, دگنا کروانے کے چکر. اگر کسی نے اللہ کی راہ میں دیا ہوتا تو خدا قرآن میں ذکر کر دیتا. نہ میں دلیل دیتا ہوں, پریشان نہ ہوں گے آپ, میں دلیل دیتا ہوں. اگر کوئی اللہ کی راہ میں دیتا, خدا قرآن میں آیت بھیجتا, جنہوں نے دیا ان کی روٹیوں کا بھی ہے, جنہوں نے نہیں دیا ان کے اونٹا بھی کوئی نہیں. اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے ڈیرے. شاید میں اسی موڑ پہ بات ختم کر دوں. بڑا بہترین بڑا لطیف سا خطابت کا ایک نقطہ آپ کے حوالے. بابا جی اب گئے جو تھا لا کے حضرت ابو طالب کے صحن میں رکھا. کہنے لگے ابو طالب ہم نہیں جانتے وہ کون ہے, سامان دیا تجھے, دگنا لینا ہے تیرے گھر سے آگے. حضرت ابو طالب کا سامان یہاں رکھو, چلے جاؤ. جب تجارت کا قافلہ واپس آئے, ادھر نہیں جانا, ادھر آنا, میں تمہیں یہ مال دگنا کر دوں گا. اب سامان رکھ کے چلے گئے. ایک بندہ بھی خاموش رہ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت ضائع ہو گئی. سامان رکھ کے چلے گئے. حضرت ابو طالب نے مسکراتے ہوئے اپنے نوکر کو کہا, خدیجہ کے نوکروں کو بلا. بیوی خدیجہ کے نوکر آئے. حضرت ابو طالب کا سامان پورا کرو, یہی چوری ہوا تھا. ہائے 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 ہائے, سامان پورا کرو. سامان پورا کرو. بابا مشتاق شاہ جی تاریخ اسلام کی یہ پہلی ریکوری ہے جو پوری ہوئی ہے. چور اپنے ہاتھوں سے سامان مالک کے گھر چھوڑ کے چلے گئے. بی بی خدیجہ کے نوکر پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا کل ابھی ہم نے شکایت کی ہے, آج سامان مل گیا, یہ کہاں سے ملا ہے, یہ کہاں سے آئے؟ حضرت ابو طالب نے کہا اب سنیے, اگر لفظ ہی ہوتے ہیں خطابت میں, ہمارے پاس نہ سر ہے نہ تال ہے نہ سوزی ہیں نہ کتابیں. ہم مسکینوں کے پاس لفظ ہی ہوتے ہیں, لفظ ہی آپ نے تولنے ہوتے ہیں. حضرت ابو طالب کو بی بی خدیجہ کے نوکروں نے کہا سردار یہ کہاں سے ملا؟ ابو طالب نے یہ کہاں چھوڑو, کہاں سے ملا؟ مال اٹھاؤ, خدیجہ کو جا کے دو, اور اس سے کہنا کہ ابو طالب کہتا ہے جب تجارت کا قافلہ واپس آئے نا, اس مال کا کوئی صدقہ اس کا کوئی صدقہ انہیں دے دیں. ابھی اسلام نہیں آیا, اسلام کی زمین زرخیز ہو گئے. جو بندے چپ کر کے بیٹھے ہیں, میں کتاب کا حوالہ تھا, صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب غزوہ خیبر کے بعد مسلمانوں کا مال مدینے میں آیا, صحیح بخاری میں لکھا کہ اس دن مدینے کی گلیوں میں مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے گھیر رہے تھے. اس دن مسلمان دکانوں پہ جا کے اپنے پرانے کھاتے کھلوا کے اپنے قرضے واپس کر رہے تھے. اس دن اسلام امیر ہو گیا تھا. ایک ایک صحابی کے حصے میں صحیح بخاری کہتی ایک ایک کنتار سونا آیا تھا. کنتار کسے کہتے ہیں؟ ایک اونٹ کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ ایک ایک صحابی لے کے اپنے گھر آیا تھا. اور اسی طریقے سے مسلم مشکات میں لکھ دیا گیا کہ جب میرے مولا علی گھر میں آئے تو ہاتھ میں خون سے بھری تلوار تھی. سیدہ اپنے مقام سے اٹھی, امتحاناً دے کے کہتی ہیں یا علی میں نے بوزر و کمبر سے سنا ہے آج اسلام امیر ہو گیا ہے, آج مسلمانوں کے بچے سونے کی ڈلیوں سے کھیل رہے ہیں, اور یہ بھی میں نے سنا ہے مذہب کو بھی آپ نے قتل کیا ہے, کہ ناکاموس پہ علم بھی آپ نے گاڑا ہے, یا علی فتح بھی تیرے صدقے سے ہوئی ہے. آپ کا کوئی مال پیچھے آ رہا ہے, آپ کا کوئی سونا پیچھے آ رہا ہے. علی مسکرا کر میرے آقا کی بیٹی, میرے مولا کی بیٹی, تجھے نہیں پتا وہ صدقہ تھا, ہم سید ہے, وہ صدقہ تھا.
ہم سید ہیں. صدقہ کھانے والا سید نہیں ہوتا, اور جو سید صدقہ کھا لے پھر اسے علی ولی اللہ سمجھ میں نہیں آتا. صدقہ سید کھا نہیں سکتا, اگر اندر چلا جائے پھر وہ پوچھتا رہتا ہے کہ جناب علی ولی اللہ کہاں لکھا ہے. علی نہیں گفتگو کا تھا, اس مال کا کچھ صدقہ نہیں دے. چلے گئے بی بی خدیجہ کے نوکر, جا کے بی بی کو خبر دی کہ بی بی سامان تو سارا مل گیا. بی بی کا سامان سارا مل گیا. پھر کہنے کہ وہ ابو طالب نے کہا ہے کہ اس مال کا کچھ صدقہ ہو. تاریخ کہتی ہے کہ جب تجارت کا قافلہ واپس آئے 80,000 طلائی سونے کے دینار, بی بی خدیجہ کو پہلے سے زیادہ منافع ہوا, کیونکہ اگلی رات جب تجارت کا قافلہ گھر سے نکلا چور محافظ بن گئے تھے. 80,000 طلائی دینار پہلے سے زیادہ منافع ہوا. 80,000 طلائی دینار کو یوں اپنی چادر میں لے کے, اب پھر میں لفظ قیمتی کہنے لگا ہوں, کوئی منت نہیں, جو بول پڑے گا نوکر پہ احسان کرے گا. یوں 80,000 طلائی دینار اپنی چادر میں لے کے کائنات کی پہلی خمس دینے والی عورت سیدوں کے گھر حق دے کے گئی. یوں آ کے مار رکھا. حضرت ابو طالب نے 80,000 طلائی دینار دیکھے. دور کون تھا جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترستے تھے. حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ یہ کیا؟ فرمایا یہ سب کچھ آپ کی ذہانت کی وجہ سے ہوا ہے, یہ آپ کا حصہ ہے, میں آپ کو دینے آئی. حضرت ابو طالب مسکرا کے کہا خدیجہ تجھے نہیں کسی نے بتایا کہ ہم اجرت لے کے احسان نہیں کرتے؟ اسے کہا اگر آپ اجرت لے کے احسان نہیں کرتے پھر ہم بھی شرمندگی کی زندگی نہیں جیتے. احسان کیا ہے کچھ رکھیں. ابو طالب رکھتے نہیں تھے, خدیجہ اٹھاتی نہیں تھی, درمیان میں توحید اتر آئی. حضرت ابو طالب نے کہا احسان کرنا چاہتی پر ایک احسان کر, بھتیجا میرا جوان ہے. حکم کیا تھا میرے بھائی نے, یہی سطر پڑھ دیتا ہوں, میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے, نام اس کا محمد ہے. اگلا جو تیرا تجارت کا قافلہ جائے اس میں میرا محمد ساتھ لے کے جانا, ہم تمہیں بتائیں کہ ہم کون ہوتے. اگلی صبح شریف ترین چچا اپنے شریف ترین بھتیجے کو نوکری دلوانے کے لیے خدیجہ کے محل کے دروازے پہ پہنچا. ملکہ شرافت اپنے بستر طہارت سے تڑپ کے اٹھی, حریر و رندیب کے پردوں کو پیچھے ہٹا کے دیکھا. بچپن میں جسے خواب میں دیکھا کرتی تھی مجسم محمد کی صورت میں دروازے پہ کھڑا تھا. بی بی نے نوکروں کی لائن لگی ہوئی میں سے ایک نوکر کو اٹھایا, نام اس کا میسرہ تھا. لیکن میسرہ اٹھ جا, یہ ہے سردار ابو طالب, یہ ہے اس کا بیٹا, اس نے آج رات قافلے میں ساتھ جانا ہے. میسرہ تیرا صرف ایک ہی کام ہے, نہ تو نے بوری اٹھانی ہے, نہ تو نے بوری رکھنی ہے, نہ تو نے مال بیچنا ہے, نہ تو نے نفع گننا ہے, نہ تجھے نقصان کا کوئی خطرہ ہونا چاہیے. میسرہ تو نے کوئی تجارت کا کام نہیں کرنا. بی بی پھر میں نے کرنا کیا ہے؟ بی بی کہتی تیرا صرف ایک ہی کام ہے, ذمہ داری میں تجھے دے کے بھیج رہی, تو نے اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے, اس محمد کے پیچھے سایہ بن کے رہنا ہے. مجھے واپس آ کے بتانا اس کا اٹھنا کیسا ہے, اس کا بیٹھنا کیسا ہے, اس کا سونا کیسا ہے, اس کا جاگنا کیسا ہے, اس کا چلنا کیسا ہے, اس کے چلنے کے طریقے کیا ہیں, اس کے کھانے کے سلیقے کیا ہیں, اس کے پہننے کے آداب کیا ہیں, اس کے بولنے کا طریقہ کیا ہے. میسرہ سایہ بن کے پیچھے چلے جا. میسرہ نے ایک نظر پیغمبر کو دیکھا, پھر بی بی کو دیکھا, پھر پیغمبر کو دیکھا, پھر بی بی کو دیکھا. بی بی اس کا سایہ بنا رہی ہے, اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں. اس کا سایہ بنا رہی ہے, اس کا تو اپنا سایہ ہی کوئی نہیں ہے. ذاکرین کی مجلس ہے, ہر ایک ذاکر یہاں بانی کی حیثیت سے ہے. یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں. چلا گیا. میسرہ بے چینی سے بی بی خدیجہ انتظار کرتے رہی. میسرہ واپس آیا, میسرہ نے محل کا دروازہ کھولا. بی بی دیکھ دی, میسرہ خبردار یہ نہیں بتانا کس شہر میں زیادہ تجارت ہوئی, کس میں کم ہوئی, کتنا نفع ہوا, کتنا نقصان ہوا. میسرہ تجارت کی نہیں, مجھے میری عبادت کی باتیں بتا. میسرہ دیکھا تھا, بی بی میں تجھے کیا کیا باتیں بتاؤں. یہ محمد عربی جنگل میں جاتا تھا, درندے اس کے پاس اپنی فریادیں لے کے آتے تھے, درخت سے جھک کے سلام کرتے تھے, پرندے اپنے پروں کا اس کے سر پہ سایہ کرتے تھے, ذرہ اس میں اٹھ کے درود پڑھتے تھے. بی بی جہاں بھوک لگتی جنت سے کھانا آ جاتا تھا, جہاں پیاس لگتی ٹھوکر مارتا چشمے ابھر آتے تھے. بی بی جبریل اس کے پیچھے چلتا تھا, میکائیل اس کے قدموں کی دھول کو صاف کرتا تھا, آسمان کی بدلی اس کے سر پہ سایہ کرتی تھی. بی بی دیکھتی, میں سب چپ ہو جا, اتنا بتا عیب تو نہیں دیکھا. دیکھ تیری عزت کی قسم, یا وہ بے عیب ہے یا پھر یہ بے عیب.
نہ اس میں کوئی ہے نہ اس میں کوئی ہے. خوش ہو گئی سیدوں کی ماں, خوش ہو کے بی بی نے کہا میسرہ 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد تیری. کہاں چلا گیا جھنگا مجمع. 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی, 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری 100 اونٹ سونا. غریب ہیں یہ. 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد تیری. جتنا چپ مجمع ہوا اتنا ہی میسرہ ہو گیا. اس نے کہا 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد. بی بی کیوں؟ فرمایا تو تجارت کر کے آیا تو میں بھی تجارت کر رہی ہوں. ابھی مجھ سے تجارت کر رہی ہے. یہاں تجارت ہے. 100 اونٹ سونا تو رکھ لے, 80 اونٹ چاندی تو لے لے, یمن کی ساری جائیداد تیرے نام کر دیتی ہوں. کام صرف اتنا کر, میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلے جا. ہائے 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 ہائے, میری شادی کا پیغام لے کر ابو طالب کے گھر چلے جا. میسرہ دیکھ کر بی بی 100 اونٹ سونا 80 اونٹ چاندی, یمن کی ساری جائیداد. نہ بی بی تیرا کام مشکل ہے, تیری اجرت تھوڑی ہے. تیرا کام مشکل ہے, تیری اجرت تھوڑی ہے. بی بی کہتی آخر تو نے نوکر ہو کے اپنی اوقات دکھا دی. منہ سے بول تجھے کیا چاہیے, میں محمد کی جوتی سے وار کے تجھے دے دیتی ہوں. میں ایسا دیکھتا اپنا سونا تو رکھ, تیری چاندی تجھے نصیب ہو, تیری جائیداد تجھے مبارک ہو. پیغام لے کے چلا میں جاتا ہوں. اگر محمد تیرے مقدر کا مالک بن گیا پھر مجھے اتنا یقین ہے جنت تیری اولاد کی محبت کا نام. مجھے کیا ضرورت ہے میں سونا لوں, مجھے کیا ضرورت ہے میں چاندی لوں. وعدہ کر بی بی جنت کا. بس 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 ختم کیجیے گا. وعدہ کر بی بی جنت کا. وعدہ ہو گیا جنت کا. چلا گیا میسرہ. اب یہاں پہ چند بندوں کے ذہن پہ سوال آ گیا, وہ خطیب بھی کیا جو مجلس پڑھے اور چہرے نہ پڑھے. جی پیغام بی بی نے بھیجا. ہاں ہاں بی بی نے بھیجا. اگر پیغام نبی بھیجتے آج مولوی بھونک دیتا. مالدار جو تھی, اسلام کو پیسے کی ضرورت تھی, عرب کی شہزادی کو شادی کا پیغام بھیج دیا. یا قبلہ شرائع صاحب مولوی دوسرا راہ نکال دیتا. مالدار عورت کو شادی کا پیغام بھیجنا نبی کی سنت ہے. خدا نے کہا نا خدیجہ, نا خدیجہ, میں اپنے نبی کے کردار پہ تہمت برداشت نہیں کرتا. تو پیغام بھیج, تو پیغام بھیج. جسے خطابت کے جملوں سے محبت ہے وہ لفظ کی قدر کرے گا. پیغام تو بھیج دے, پیغام تو بھیج, پیغام تو بھیج. تو جو میرے طرف کیجیے گا, پیغام تو بھیج دے. بی بی خدیجہ نے کہا میرے لب میں عورت ہوں, میری انا ہے, میرا مزاج ہے, میرا بھرم ہے, میں عورت ہو کے پیغام بھیجوں. تاریخ کیا لکھے گی, مورخ کیا کہے گا. فرمایا تاریخ جو لکھتی لکھنے دے, مورخ جو پھونکتا پھونکنے دے. پیغام تو بھیج. تو جو میری طرف کرنا, خدا کا وعدہ تو جو میرے, پیغام تو بھیج, پیغام تو بھیج. میرے اللہ میں پیغام کیسے بھیجوں. فرمایا تو پیغام بھیج, میں اللہ وعدہ کرتا ہوں تو پیغام بھیج, میں احسان کا بدلہ دوں گا. میرے مالک احسان کا بدلہ کیا دے گا. فرمایا شادی کا پیغام تو بھیج, وعدہ میں اللہ کرتا ہوں میں محمد کی شریعت میں نہ دوں گا. نکاح پڑھنے سے پہلے مولوی لڑکی کی مرضی پوچھے گا, پھر لڑکے کی رضا. میں سارے کے ساری نکاح کا اختیار ہی عورت کو دے دوں گا. بس میسرہ نے شادی کا پیغام دیا, شادی کا دن مقرر پایا, 10 ربیع الاول شادی کا دن طے پایا. نبی کی شادی کا دعوت نامہ وہاں سے چھپا جہاں سے قرآن چھپا تھا. حضرت ابو طالب نے نبی کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کرنے کے لیے اپنے پرانے کمی کو بلایا. جبریل میرے محمد کی شادی کا دعوت نامہ تقسیم کر کے, دعوت نامہ تقسیم ہو گیا, براتی اترنے شروع ہو گئے. آپ شادیوں میں جاتے ہیں, جس گھر میں شادی ہو, شادی سے 1 ہفتہ 10 دن پہلے قریبی عزیز آ جاتے ہیں. پھر وہ جو گھر کا بزرگ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جی ہم پہلے اس لیے آ گئے, آپ کے گھر میں شادی ہے, ہمارے لائق کوئی حکم, کوئی خدمت, کوئی ذمہ داری, کوئی کام. ابو طالب کے صحن میں 1.25 لاکھ نبی کہہ رہے تھے, ابو طالب بتا ہمارے لائق کوئی خدمت, کوئی حکم, کوئی ذمہ داری. حضرت ابو طالب نے ذمہ داری لگائی, یوسف تو میرے محمد کے حسن کا صدقہ دے.
ابراہیم تو میرے نبی کے سر پہ تاج خلت رکھ. داؤد تو زبوری لہجے میں محمد کا سہرا پڑھ. مکے کا کچا رستہ تھا، براتی عرش والے تھے، پانی کے چھڑکنے کا بندوبست اسے دیا جس کے قدموں سے اللہ نے زمزم کو نکالا تھا. بس سرکار بالکل آخری جملہ آ گیا، بابا جی تشریف لے آئے. اتنے ذاکرین سے اتنا وقت لے لیا، ان سب سے میں معذرت خواہ ہوں. برات نبی کی گھر سے نکلی. جب دلہا اپنے گھر سے نکلا، یاسین کا سکرہ، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑیاں، یمشون رز کی لڑین، انما یرید اللہ کی چادر، انما ولیکم اللہ کی انگوٹھی، قل اعوذ برب الفلق کی دھوئی. ابو طالب ہاتھ پکڑ کے کہا، اور رب کے گستاخو دروازے کھول کے دیکھو، عبداللہ کے یتیم کی نہیں، میرے سردار کی بارات آئے. سج کے دھج کے بارات ابو طالب کے گھر میں پہنچی. ابو طالب کے گھر سے نکل کے بارات جب بی بی خدیجہ کے آنگن کے دروازے پہ پہنچی، براتیوں کا روب تھم گیا. بارات میں کہیں ابراہیم، اسماعیل، یوسف، یعقوب، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ، موسیٰ. جب برات بی بی کے دروازے پہ پہنچی، استقبال کرنے والیوں میں کہیں مریم، کہیں حوا، کہیں آسیہ، کہیں سارہ. برات کو بٹھا دیا گیا. اب آ گیا نبی کا وقت نکاح. اب پھنس گیا مولوی، اب پھنس گیا مولوی. اب ہمیں صرف اتنا بتا، نکاح کس نے پڑھا؟ کملی والے کا نکاح کس نے پڑھا؟ میٹھے مدنی کا نکاح کس نے پڑھا؟ سونے نبی کا نکاح کس نے پڑھا؟ کیونکہ جس وقت نکاح ہو رہا ہے اس وقت کسی کا باپ بھی مسلمان نہیں تھا. تو مرضی کا نام فٹ کر لیتا، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. وہ بہت بعد میں آئے ہیں. 3 کتابوں کے حوالے، 1 2 3 4 5 6 ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں 3 کتابوں کے حوالے. تاریخ طبری 1، سیرت ہشام 2، سیرت حلبیہ 3. تینوں کتابیں اہل سنت بھائیوں کی، تینوں کتابیں برادران اہل سنت کی. تینوں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابو طالب نبی اور بی بی خدیجہ کے درمیان بیٹھے. درمیان بیٹھ کے حضرت ابو طالب نے کہا، الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم و نسل اسماعیل و احکام للناس و ابن الصفا و ابن مروہ و ختم النبیین من راسہ ھذا اخی محمد ابن عبداللہ ھذا شرفا و نبلا و فضلا کثیرا. حضرت ابو طالب نے دونوں کے درمیان بیٹھ کر تعریف اس اللہ کی جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں ابراہیم کی اولاد میں رکھا، جس نے ہمیں اسماعیل کی نسل میں رکھا، و احکام للناس، ہمیں انسانوں کا حاکم بنا کے بھیجا. اللہ نے ہمارے سروں پہ تاج نبوت کو سجایا ہوا ہے. کعبے کی چابی ہمارے گھر پڑی ہے، حاجیوں کا کھانا ہم کھلاتے ہیں، اور یہ میرے بڑے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے. حاضر شرفا و نبلا و فضل کثیرا. پورے عرب میں اس سے بڑا شریف کوئی نہیں ہے، پورے عرب میں اس کی فضیلت کا ثانی کوئی نہیں ہے. میں اسے ساتھ لے کے تمہارے قبیلے کی باعزت محترمہ مکرمہ بی بی خدیجہ سے اس کا نکاح کروانے کے لیے آیا ہوں. یہ جملہ کہنے کے بعد حضرت ابو طالب اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہوئے. بی بی خدیجہ کے پورے خاندان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حضرت ابو طالب نے کہا، اے خاندان خویلد، حق مہر تم بتاؤ، رقم میں ادا کر دیتا ہوں. حق مہر تم بتاؤ، رقم میں ادا کرتا ہوں. آؤ حضرت ابو طالب سے پوچھیں، مولا کس خاندان سے کہہ رہا ہے جن کے رستے میں ایرانی قلین بچتے ہیں، جن کے نوکروں کے خیموں کے رستے سونے کے ہوتے ہیں. مولا زمینیں مانگ لی کہاں سے دے گا، آسمان مانگ لیا کہاں سے دے گا. ابو طالب کا گستاخ نہ بن. اللہ نے کائنات میں وہ چیز پیدا ہی نہیں کی جس میں میرے علی کی حکومت ہے. حیدری واہ 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 واہ.